بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی ریاست کے طول و عرض میں جگہ جگہ درسگاہیں قائم فرمائی، جن سے بہت سے علماء دیان اللہ، والی اور قاضی فارغ التحصیل ہوئے۔ جب ہم اسلامی تاریخ میں قائم ہونے والی ابتدائی درسگاہوں پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہر مدرسے پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہی کا اثر پاتے ہیں، کیونکہ یہ تمام مدارس قائم کرنے والے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہی کے علم سے متاثر اور فیض یافتہ تھے، جن کی مختصر تاریخ مندرجہ ذیل ہے۔ مکی مدرسہ۔ مکہ میں قائم مدرسہ نہ صرف اہل مکہ بلکہ دنیا کے کونے کونے سے بیت اللہ آنے والے حجاج، معتمرین اور دیگر زائرین کی توجہ کا مرکز رہا، اس لیے کہ مکہ نے ہر اس مومن کے قلب و ذہن کو متاثر کر رکھا ہے جس نے اسے دیکھا ہے یا اسے دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زمانے میں اگرچہ اس درسگاہ میں علم کی کمی تھی، لیکن ان کے آخری دور اور تابعین اعظام اور تبع تابعین کے دور میں علم میں گراں مایہ اضافہ ہوتا رہا، اور ابن ابی نجیم اور ابن جریج جیسے کبار علماء سامنے آئے۔ زمانہ تابعین میں حبر الامتہ ترجمہ قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بہت ممتاز حیثیت حاصل رہی۔ انہوں نے اپنے وسیع علم اور عزم و ہمت کا سرمایہ علم تفسیر عام کرنے میں صرف کر دیا۔ انہوں نے اپنے تلامذہ کو بھی اس نہج پر چلایا، چنانچہ ان کے زیر اثر ایسے نامور علماء پیدا ہوئے کہ تفسیر کے میدان میں انہوں نے بڑا نام پایا، اور اس درسگاہ نے تمام مدارس پر سبقت حاصل کر لی۔ اس مدرسے کی ترقی میں علماء کرام نے بہت سے اسباب کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سہر فہرست جو سبب بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس مدرسے کے روح رواں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جو زبردست اہمیت اور عظمت نصیب ہوئی، علماء کرام نے اس کے اسباب بیان کیے ہیں جو انہیں دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر کتاب اللہ کی سوجھ بوجھ میں فائق تر ثابت کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ انہیں تفسیر و تشریح کے فن میں زبردست مہارت حاصل تھی۔ اجمالی طور پر وہ یہ اسباب یہ تھے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں دین کے حصول اور علم تفسیر کی دعا، کبار صحابہ رضی اللہ عنہ سے کسب فیض، استنباط مسائل میں اعلیٰ قابلیت، تفسیر سے لگاؤ، اپنے تلامذہ کی تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی طریقہ کار کا استعمال، علم پھیلانے کی تمنا، ان کے اسفار، درازی عمر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قرب۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ میں فہم و فراست اور حسن عمل کے آثار دیکھے تو انہیں اپنی مجلس میں جگہ دی، اپنے قریب بٹھایا، مجلس مشاورت میں شامل کیا اور ان کی رائے کا احترام فرمایا۔ اسی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہ موقع غنیمت جانا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے خوب کسب فیض کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت نوجوان تھے، چنانچہ علم و آگاہی کے حصول کا انہیں خوب موقع آسانی سے میسر آیا اور وہ سب سے آگے بڑھ گئے۔ تفسیر ہو یا کوئی اور علم، وہ متقدم ہی نظر آتے۔ حضرت عامر شیبی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے میرے باپ نے کہا، اے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اے امیر المومنین تجھے اپنا قرب بخشتے ہیں، تجھ سے علیحدگی میں ملاقات کرتے ہیں اور کبار صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تجھے بھی مشورے میں شامل کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں میری 3 نصیحتیں یاد رکھنا: اللہ سے ڈرتے رہنا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا کوئی راز کبھی فاش نہ کرنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو تجھ پر کبھی جھوٹ کا وہم بھی نہیں گزرنا چاہیے، ان کے حضور کبھی کسی کی غیبت نہ کرنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کی صف میں صرف اس لیے شامل فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فکر و فہم کی گراں قدر
ندرتوں سے سرفراز فرمایا تھا اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل بھی آسانی سے حل کر لیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں مجھ سے سوال فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے، اے ابن عباس رضی اللہ عنہ، جب تک سب اپنا معافی الضمیر ظاہر نہ کر دیں تم جواب نہ دینا۔ پھر جب میں گفتگو کرتا تو فرماتے تھے، اے لوگو، تم سب اس نوجوان جیسا جواب لانے سے قاصر ہو جو ابھی تک لڑک پن کی عمر میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا انتہائی ادب کرتے تھے۔ جب ان کی مجلس میں اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوتے تھے تو بغیر اجازت گفتگو نہ فرماتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ بات محسوس فرما لیتے تھے، چنانچہ وہ علم و معرفت کے حصول کی خاطر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بات چیت کرنے کا مواقع مہیا کرتے رہتے تھے۔ ان کی مثال گزشتہ صفحات میں آیت کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، اور آیت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی کی تشریح میں گزر چکی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بلا شبہ حضرت عمر کے علمی ہر اول دستے میں سے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز اشراق سے فارغ ہو جاتے تو اپنے کھجوروں کے کھلیان میں تشریف لے آتے تھے، پھر وہ کچھ قرآن پڑھنے والے نوجوانوں کو بلاتے تھے۔ ان میں ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی ہوتے تھے۔ وہ آتے تو قرآن پڑھتے اور ایک دوسرے کو پڑھاتے، کیلول کے وقت ہو جاتا تو واپس چلے جاتے تھے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ لڑکے یہ آیت پڑھ رہے تھے اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر تو اس کی ذات اسے گناہ میں پھنسائے رکھتی ہے، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے۔ یہ آیتیں سنتے ہی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پاس بیٹھے دوستوں سے کہا، وہ دو آدمی لڑ پڑے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی اور دریافت فرمایا، تم نے کیا کہا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کچھ نہیں اے امیر المؤمنین۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے یہ نہیں کہا کہ دو آدمی لڑ پڑے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بات سن لی ہے تو فرمایا، یہ آیت مقدسہ بتا رہی ہے کہ وہ ظالم شخص جسے اللہ رب العزت سے ڈرنے اور ظلم فساد سے باز آنے کی تلقین کی جائے تو اس گھمنڈ اسے اور زیادہ گناہ پر اکساتا ہے۔ جس آدمی کا یہ حال ہو وہ ظلم و فساد سے کبھی باز آنے والا نہیں، اسے تو جہنم ہی کفایت کرے گا۔ پس جس نے جہنم کا ٹھکانہ ڈھونڈا اس نے کتنا برا ٹھکانہ ڈھونڈا۔ اس کے برعکس ایک آدمی ایسا ہے جو نفس پرستی کی جگہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے جذبے سے معمور ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کی طلب میں اپنی جان بھی بیچ دیتا ہے، یعنی رضائے الہی کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مخلص بندے کے لیے سراسر شفقت اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہی وہ آدمی ہے جو پہلی قسم کے شخص کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہے، مگر وہ اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ کا حکم قبول نہیں کرتا بلکہ بدستور گناہ پر اڑا رہتا ہے۔ اسی طرح گویا یہ شخص نیکی کی تلقین کرنے والا سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے اور باہم لڑ پڑے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے یہ تشریحی ارشادات سنے تو فرت مسرت سے فرمایا، اے ابن عباس، تیرا یہ کمال اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قرآن کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہوتا تو فرماتے، اے غوطہ خور، غوطہ لگا،
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب مشکل ترین مسائل درپیش ہوتے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرماتے، اے ابن عباس رضی اللہ عنہ، ہم مشکل ترین مسائل آن پڑے ہیں، انہیں تو اور تجھی جیسے صاحب فراست ہی حل کر سکتے ہیں۔ پھر وہ انہی کی رائے کو ترجیح دیتے تھے۔ مشکل معاملے کے موقع پر وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور کو طلب نہیں فرماتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو حاضر جواب ذہین، زیادہ علم والا اور زیادہ بردبار نہیں پایا۔ تحقیق میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بڑے کٹن مسائل میں انہی کو بلاتے دیکھا ہے۔ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ آ جاتے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے، میرے روبرو ایک کٹن مسئلہ آن پڑا ہے۔ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کا حل پیش فرماتے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسے قبول فرما لیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ارد گرد اکثر بدری، مہاجرین اور انصار ہوتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سب کو مخاطب فرما کر کہا کرتے تھے، یہ لڑکا بوڑھوں کا جوان ہے، اس کے پاس بہت سوال کرنے والی زبان اور بڑا فہیم دل ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے علم نہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کسی کو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ عزت بخشتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنا زیادہ وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہی کی معیت میں گزارتے تھے۔ ان سے سوال کرنے اور علم حاصل کرنے کے لیے ہر آن شائق رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تفسیر اور علم دوسرے صحابہ کی نسبت زیادہ نقل فرماتے اور لوگوں تک پہنچاتے۔ بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا سارا علم بالمعموم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہی سے منقول ہے۔ یہ وہ چند علمی خوبیاں تھیں جو انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی قربت اور مہربانی کے باعث حاصل کی اور مکی مدرسے کی پیشوانی کا منصب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ تمام علوم میں عموماً اور تفسیر میں خصوصاً آگے بڑھنے کا حوصلہ پاتے چلے گئے۔ والسلام جاری ہے۔